بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سید احمد بدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور روحانی کرامات۔ حضرت سید احمد بدوی کا شمار اسلام کے عظیم اولیاء اور صوفی بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی ایمان، زہد، عبادت، جہاد اور روحانی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کا تعلق اہل بیت میں سے تھا اور آپ کی نسبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے جا ملتی ہے۔ اسی نسبت کی برکت سے آپ کو سید کہا جاتا ہے۔ پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ حضرت سید احمد بدوی 596 ہجری میں فاس مراکش کے ایک نیک اور متقی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید علی بن ابراہیم اور والدہ نہایت نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ آپ کے والدین نے آپ کو بچپن ہی سے دین کی تعلیم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پروان چڑھایا۔ ابتدائی تعلیم فاس ہی میں حاصل کی۔ آپ قرآن پاک کے حافظ بنے، علم حدیث، فقہ اور روحانیت میں کمال پایا۔ کم عمر ہی میں آپ کی طبیعت میں گہری خاموشی اور عبادت کا ذوق نمایاں تھا۔ لوگ بچپن ہی سے آپ کو ایک غیر معمولی بچہ سمجھتے تھے۔ علم کا سفر۔ جب آپ جوان ہوئے تو مزید علم حاصل کرنے کے لیے مختلف اسلامی مراکز کا سفر کیا۔ آپ اندلس، مکہ مکرمہ اور عراق تشریف لے گئے۔ ان سفرات کے دوران آپ نے بڑے بڑے علماء اور مشائخ سے علم حاصل کیا، روحانی فیض پایا۔ خاص طور پر مکہ مکرمہ میں آپ نے کئی سال گزارے۔ وہاں آپ نے زہد، ریاضت اور عبادت کی انتہا کی۔ آپ اکثر خانہ کعبہ کے قریب عبادت میں مصروف رہتے اور راتوں کو لمبی عبادت کرتے۔ اسی دوران آپ کی طبیعت اور زیادہ باطنی اور روحانی ہو گئی۔ مصر کی طرف ہجرت۔ اللہ کے حکم سے آپ مصر تشریف لے آئے۔ ابتدا میں آپ اسکندریہ میں قیام پذیر ہوئے۔ وہاں کے لوگ آپ کے زہد، عبادت اور خاموش طبیعت سے بے حد متاثر ہوئے۔ کچھ عرصے بعد آپ طنطا تشریف لے گئے۔ یہی شہر آپ کی زندگی روحانیت کا مرکز بنا۔ طنطا میں آپ نے ایک مسجد اور خانقاہ قائم کی جہاں سے آپ نے دین، اصلاح اور تصوف کی تعلیم دینا شروع کی۔ آپ کی عبادت اور زہد۔ حضرت سید احمد بدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ دن کو روزے رکھتے اور رات کو قیام کرتے۔ اکثر لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ مسلسل ذکر الہی میں رہتے اور دنیاوی باتوں سے دور رہتے۔ آپ کا لباس سادہ، طبیعت نرم اور عادات بڑی عاجزی والی تھیں۔ آپ کی ایک نمایاں خصوصیت خاموشی تھی۔ زیادہ تر وقت آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کو البدوی کہتے، یعنی وہ جو تنہائی اور خاموشی کو پسند کرے۔ جہاد اور بہادری۔ آپ صرف ایک صوفی اور عابد ہی نہیں تھے بلکہ ایک بہادر مجاہد بھی تھے۔ مصر میں آپ کے زمانے میں صلیبی حملے اور فتنہ فساد عام تھا۔ آپ نے نوجوانوں کو تیار کیا، ان کے دلوں میں ایمان اور بہادری پیدا کی، انہیں دین کی خاطر لڑنے کی ترغیب دی۔ آپ کے مرید اکثر جہاد میں شریک ہوتے اور دشمنان اسلام پر اللہ کے حکم سے کامیابی حاصل کرتے۔ یوں آپ کی خانقاہ صرف روحانی مرکز نہیں بلکہ جہاد کی تحریک کا مرکز بھی تھی۔ کرامات۔ حضرت سید احمد بدوی کی زندگی میں بے شمار کرامات ظاہر ہوئیں۔ ایک بار ایک شخص شدید بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب اسے آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے دعا فرمائی اور وہ فوراً صحت یاب ہو گیا۔ کئی لوگ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی دعا سے ان کی بے اولادی ختم ہوئی اور انہیں نیک اولاد نصیب ہوئی۔ بعض اوقات دشمنوں کے خلاف جنگ میں آپ کی دعاؤں سے مسلمان بڑی کامیابی حاصل کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی نگاہ فیض سے کئی گناہ گار تائب ہو گئے اور ولی اللہ کے مقام تک پہنچے۔ اخلاق اور تعلیمات۔ آپ کی سب سے بڑی تعلیم اللہ کی یاد، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور مسلمانوں کے درمیان اخوت تھی۔ آپ ہمیشہ اپنے مریدوں کو نصیحت کرتے کہ نماز کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن کی تلاوت کو معمول بنا لو، دنیاوی لالچ چھوڑ دو اور آخرت کو اصل مقصود بناؤ۔ یتیموں، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ وصال۔ حضرت سید احمد بدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ طنطا میں گزارا۔ آپ نے ہزاروں لوگوں کو دین کی راہ دکھائی اور ان کی زندگیاں بدلیں۔ آپ 675 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا مزار طنطا مصر میں ہے، جو آج بھی لاکھوں عقیدت مندوں کا مرکز ہے۔ لوگ وہاں جا کر آپ کی یاد میں دعا کرتے اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی میراث۔ حضرت سید احمد بدوی کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں۔ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا اس سے صوفیاء اور علماء کی کئی جماعتیں وجود میں آئیں۔ آپ کا فیض مصر سے نکل کر پوری دنیا میں پھیلا۔ آج بھی آپ کا نام بڑے ادب سے لیا جاتا ہے اور آپ کو سیدی احمد البدوی کہا جاتا ہے۔ نتیجہ۔ حضرت سید احمد بدوی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک مسلمان کو صرف عبادت گزار نہیں بلکہ بہادر، نیک، سخی اور دوسروں کو خیر خواہ ہونا چاہیے۔ آپ کی کہانی ایمان والوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کر رہے ہیں۔ اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔